یہاں چائنیز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریئیکشن کئی گنا خوفناک ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے سائیڈ افیکٹ جتنا چائنیز نے ریئیکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے. سخت ہماری میری بھی سوچ سے پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا چینی انجینئرز پہ داسو ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر جس قسم کا حملہ ہوا اس کے بعد جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اس کے نتیجے میں چینی کمپنی نے کام کرنا بند کر دیا. بہت مشکل سے ان کو ایشورنسز دی گئیں تاکہ وہ اپنا کام دوبارہ شروع کریں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی ورچوئل میٹنگ ہونی تھی وہ چینی حکومت نے کینسل کر دی ہے اور وہ ایک نیا قسم کا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے. چینی گارنٹیز مانگتے ہیں, ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن حرام ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ اس کی کوئی ڈیبیٹ جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہوں. جس طرح آپ نے چائنیز والے واقعے کی بات کی, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے منسٹرز غیر ذمہ دارانہ بیان دیا جس کے ہمیں نتائج بھگتنے پڑے. بالکل اسی طرح افغان واقعے میں ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, ابھی اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. میں ایز اے لے مین تو قیاس آرائی کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں, میں اپنی ایک اسٹوری کر سکتا ہوں, لیکن اگر انٹیریئر منسٹر, فورن منسٹر, انفارمیشن منسٹر ایکس وائی زیڈ یہ کامنٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ ایک تاثر دینا شروع کر دیں تو وہ انویسٹیگیشن نہ صرف ہیمپر ہوتی ہے, وہ انویسٹیگیشن ڈیمیج ہوتی ہے اور پھر کہیں کی بات کہیں نکل جاتی ہے. اس کے کانسیکوینسز ہمیں سمجھنے چاہیے. میرا خیال ہے ایسے واقعات میں آپ نے جس طرح کہا کہ دونوں واقعات میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں وہ کانفرنس ملتوی ہو گئی, یہاں چائنیز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں, تو یہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں غیر ذمہ داری کا, اور اس کو ہم کہیں ایک نیشنل کورس میں نہیں لے کر آ رہے. نیشنل ڈسکورس ہمارے یہاں بن ہی نہیں پا رہا. ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں انٹلیکچولیزم مجھے زیرو نظر آتا ہے. ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی, آپس میں بیٹھ کے ڈبیٹ نہیں کرتے, ڈسکس نہیں کرتے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے, کہاں اس کو کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. عارف حمید بھٹی صاحب, کیا پاکستان کے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فورن منسٹر این ایس اے کو خود سے بریفنگ نہیں کرنی چاہیے تھی, پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ شاید فورن آفس کے اسپوکس پرسن کے ساتھ اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل پولیس اگر بیٹھ کے قاضی جمیل صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے اور سمجھا دیتے کہ پولیس کی ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کیا ہوا, اس کو اس لیول پہ بھی نہیں لے جانا چاہیے تھا. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک ریئیکشن کیا, پینک موڈ میں چلا گیا پوری پاکستان کی حکومت اور سسٹم. تو پتہ ہے داسو ڈیم پہ حملے کے بعد نقصان کتنا ہوا اور چین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, انہوں نے کس کو کہا فارغ کرے. انبلیویبل. ہم کہتے ہیں چین ہمارا کو ہمالیہ سے زیادہ مضبوط دوست ہے, پرانا ہے, لیکن یار آپ کر کیا رہے ہو بھائی؟ حکومت میں اور سٹیج شو میں موت کے کنویں میں بہت فرق ہوتا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. معید یوسف پہ وہ آگے اعتراض کرتے ہیں وہ امریکہ لابی کا ہے, وہ تو ایکسپورٹ کیا ہوا گرین کارڈ ہولڈر ہے, اس نے واپس چلے جانا ہے. آپ اس کو بٹھا رہے ہیں. میکسیمم آپ آئی جی کہتے ابھی تک کی پیش رفت یہ ہوئی ہے, اور اس میں وزیر داخلہ بیٹھتا جس کا ریلیونٹ ہی نہیں ہے, جس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے. پہلے دن ہی آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ایکسیڈنٹ ہوا. اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ ان کا میڈیا کر چکا تھا بلاسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ جتنا چائنیز نے ریئیکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے. سخت ہماری میری بھی سوچ سے زیادہ بہت بری طرح سے میرے ساتھ رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی بات کو میں آپ کی دونوں باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں. بھٹی صاحب, آپ کو کیا آپ اس ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں دوست سے چپ کرانے کا جو کلچر ہے, یہ ڈس انفارم کرنے کا, مس انفارم کرنے کا, وہ اتنا اب گہرا ہو گیا, اتنا اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم اندر تو کہانی چلا لیتے ہیں, اب ہم نے چینیوں کے ساتھ بھی وہ کرنا شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب بدقسمتی ہے, ہم اس قوم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں سوائے سچ بولنے کے. ہم نے جھوٹ, فراڈ اور جال سازی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں سیدھی بات کرنی ہی نہیں آتی. حادثہ ہو گیا تھا, دہشت گردی ہوتی رہی ہے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, آگے بھی ہوا ہے. سفارتی سطح پر چین سے رابطہ کیا جاتا اور ان سے ریکویسٹ کی جاتی بتائیں آپ کی سجیشن کیا ہے, آپ اپنے ایکسپرٹ بھیج دیں. ایسی اہم باتوں کو میڈیا پہ آ کے نہیں بولتے. یہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں کچل رہے. سی پیک جو اربوں روپے کی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے کرتا دھرتا جو ہے ان کا 80% انٹرسٹ یورپ اور امریکہ میں ہے, جہاں ان کا اربوں خربوں روپے کا بزنس ہے, پراپرٹیاں ہیں.
تو میرے خیال میں حاکم وقت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے جو انہوں دونوں ایشو میں نے کیا. اب اس پروگرام میں آپ ہوسٹ ہیں, میں مظہر صاحب جسٹس سب کچھ اپنی رائے دے سکتے ہیں, آپ نے پروگرام کو بیلنس لے کے چلنا ہے. مجھے لگتا ہے انہوں نے حکومت تو لے لی ہے لیکن ذمہ داری نہیں لی کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے, اور خصوصاً غیر ملکی سفارتی سطح پر جیسے ان آداب سے میرا خیال ہے یہ آشنا نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک گالی گلوچ تک ہی محدود رہے ہیں اور اسی طرح چین سے ٹیکل کیا. اور میں بتا دوں میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ری ایکشن کئی گنا خوفناک ہے. میرے پاس عید کے دن سیاست میں کرنے کی کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں, لیکن صرف اتنا نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وار اسرائیل اور انڈیا کی کانسپریسی کے تحت چل رہی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے, اس کے خلاف تیاری رکھیں, اپنے ملک کا دفاع کریں, عمران خان کا دفاع کریں, پاک افواج کا دفاع کریں. اب اصل میں لڑائی اس میڈیا میں ہے, سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے. اصل گن جو ہے وہ میڈیا ہے. سو ہمارے پاس بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اور وہ پاکستان کی خاطر اپنا وقت دیں. اور جہاں ابھی کسی نے سوال کیا اور کل انڈینز نے بھی بڑی باتیں کی ہیں, کڈنیپنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں MA LLB ہوں, مجھے جو انڈین چینل بتا رہے ہیں کڈنیپنگ کا مطلب, مجھے پتہ ہے کہ اغوا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور جو اغوا کرتا ہے وہ کوئی پیسے مانگتا ہے, کوئی وہ مطالبے کرتا ہے, اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ لاپتہ ہونے کا کیس ہے, یا وہ بیٹی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے, وہ چند گھنٹے جو ہیں وہ لاپتہ ہوئیں اور ان کے بیانات اور ہماری تحقیقات آپس میں نہیں مل رہی, لیکن پھر بھی ہم نے پرچہ دیا ہے اور گورنمنٹ اس کیس کو لڑے گی اور ان کا انتظار کرے گی کہ کب آ کے اور اس میں شناخت کریں. باقی کرائم دنیا میں سب جگہ ہوتے ہیں, کیا بمبے میں نہیں ہوتے؟ کیا کرائم اتر پردیش میں نہیں ہو رہے؟ کیا کرائم کرناٹکا میں نہیں ہو رہے؟ کیا کرائم جو ہے, اور انہوں نے کووڈ کو جس طرح انڈیا نے چھپایا ہے کہ 4 لاکھ بتائے ہیں, یہ لاکھوں کی تعداد میں گنگا اور جمنا میں ان کی لاشیں بہی ہیں. یہ اللہ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے اور عمران خان کی حکمت عملی بہتر تھی کہ لوگ بے روزگار نہ ہو, ڈیلی ویجز کے لوگ بے روزگار نہ ہو. اس لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے اس کووڈ-19 کا مقابلہ کیا گیا اور اس کو شکست دی گئی, اور چوتھی لہر کو بھی انشاءاللہ شکست دیں گے. کہ داسو کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بڑی زبردست طریقے سے, ہائیسٹ لیول پہ ہو رہی ہے, لیکن اس مسئلے پہ فورن آفس بہتر آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے. پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کے ادارے تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں, تحقیقات جاری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پنجاب کی پولیس نے جس طرح لاہور کے کیس کو پکڑا, جس طرح لاہور کے کیس کو 16 گھنٹے کے اندر پکڑا, اسی طرح ہماری ایجنسیز تفتیش کر رہی ہیں. اور جب کوئی صورتحال کوئی واضح ہوئی تو اس کو واضح کیا جائے گا, کیونکہ طے یہ ہوا کہ چائنا اور پاکستان فارن ایمبیسی مل کر اس پر سٹیٹمنٹ دیں گے. اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں.